السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن سے فعل نکالنا جائز ہے یا ناجائز۔ تو اس بارے میں یہ چیز تھوڑی توجہ طلب ہے۔ فعل نیک شگون کو کہا جاتا ہے اور طیارہ بدشگونی کو، نحوست لینا۔ ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں شرعاً جائز ہوتی ہیں یا اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن لوگ اس جائز چیز کی آڑ میں یا اس کا نام لے کے غلط کام شروع کر دیتے ہیں، ناجائز اور حرام کام۔ یہاں بھی یہ مسئلہ ہے۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز اور ناجائز۔ جائز فعل کیا ہے؟ اس بارے میں القاموس الوحید لغت کی کتاب ہے، اردو عربی لغت کی۔ اس میں فعل کا معنی لکھا ہوا ہے الفعل والفعل، دو طرح پڑھا جاتا ہے، فعل حمزہ کے ساتھ اور الف کے ساتھ، فعل لینا۔ تو اس کا معنی ہے فعل نیک، خوشخبری، اچھی توقع، نیک شگون، قول یا فعل جس سے اچھے نتیجے کی توقع کی جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ تو دلائل کی روح سے جائز فعل لینا صرف اس قدر ہے کہ بلا ارادہ، اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ پروگرام نہیں، کوئی ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے انسان کوئی اچھے لفظ سنے اور اس سے اچھی امید لگا لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کر دے گا۔ اس میں سننے والے کے قصد اور ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے حالات بدلے ہیں، اس کی وجہ سے صورتحال چینج ہو جائے گی، یہ صورت نہیں ہوتی۔ تو اتفاقاً کوئی بات سنتا ہے، اس بات سے کوئی اچھی امید، اچھی توقع کر لیتا ہے یا اس کا نیک شگون لے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے گا، یا مجھے اس پریشانی سے نکال دے گا، یا میری یہ مصیبت ٹال دے گا۔ تو یہ ایک اتفاقی ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ کوئی وظیفہ، کوئی صاحب کرامت شخصیت نہیں ہوتی کہ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل لے یا لوگ فعل لینے کے لیے اس کے پاس جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اتفاقیہ بیٹھے ہوئے، راہ چلتے ہوئے کوئی اچھی لفظ سن لے یا اچھا کوئی منظر اس کے سامنے آ جائے تو اس سے وہ نیک شگون لے لے کہ جس طرح یہ صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ میرے حالات بدل دے۔ تو یہاں تک تو جائز صورتحال ہے۔ اس کے دلائل ہیں، اس طرح کی فعل ٹھیک ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں 5755، صحیح مسلم میں 2223 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طیارہ وخیرها الفعل، بدشگونی، نحوست لینا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بہترین چیز شگون لینے میں وہ فعل ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا، وہ مل فعلو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فعل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، وہ اچھی بات ہے جو تم میں سے کوئی سنتا ہے۔ کوئی اچھی بات سن لی، کوئی اچھا کلمہ سن لیا، اس سے کوئی اچھی امید دل میں پال لی، اس سے کوئی خیر کی توقع کر لی، کوئی اچھا شگون لے لیا، یہ فعل ہے۔ تو یہاں تک ہے بس، اس کے باقاعدہ کوئی پروگرام نہیں، کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، کوئی باقاعدہ وظائف یا اس میں کوئی پریکٹس یا تجربے کا عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے، صحیح بخاری میں 5756 اور صحیح مسلم میں 2224 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدویٰ ولا طیارہ، نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ کوئی بدشگونی ہے۔ وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ الصَّالِحُ، اور مجھے اچھی فعل اچھی لگتی ہے۔ اچھی فعل کی آگے تفسیر بیان کر دی، الکلمۃ الحسنہ، تو اچھا کلمہ۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے شارحین نے، مفسرین نے، کہ جس طرح انسان اچھے مناظر سے خوش ہوتا ہے، اچھے ماحول سے خوش ہوتا ہے، اچھی بات سے اس کو کچھ طبیعت میں نشاط آتا ہے اور اس کی طبیعت کھلتی ہے،
اسی طرح کا معاملہ ہے اچھے کلمات کے ساتھ۔ اچھے کلمات جب وہ سنیں تو جیسے حالات سے وہ گزر رہا ہے اس سے کوئی اچھی توقع پال لے، کوئی اچھی امید رکھ لے، یہ صورت تو جائز ہے۔ باقی اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا کہ واقعی ایسے ہوگا، میں نے کوئی اچھا کلمہ سنا اور کہا جی اچھا کلمہ سنا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ ویسے اللہ کی مرضی ہے، کر دے تو ٹھیک ہے، باقی کلمات کی یہ تاثیر نہیں ہے کہ کلمات حالات بدل دیں۔ توقع ہے ایک، بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ وہ امید پوری کر دے، نہ پوری کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فال لے لیا کرتے تھے، اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ یہی نیک فال یا صحیح فال، جائز فال، صحیح بخاری میں 3731 نمبر ہے اس کی ایک مثال۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہے کہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، کفار کے ساتھ جو معاہدہ ہونا تھا اس کی تحریر کے حوالے سے، اس کے نکات کے حوالے سے، تو یہ ابھی سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اس دوران فبینما ہوا یکلمہ اذ جاء سہیل بن عمرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے نمائندہ آیا تھا، اس کے بارے میں اسی صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے کہ سہیل بن عمرو آ گئے، یہ پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس میں ہے، اس صحیح بخاری کی روایت میں، انہ لما جاء سہیل بن عمرو، جب سہیل بن عمرو آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سہل لکم من امرکم، تمہارا کام آسان ہو گیا ہے۔ تو یہ تھا ایک اس سہیل کے نام سے، چونکہ یہ سہل سے تھا، یہ ایک اچھا نام تھا یا ایک اچھا کلمہ تھا، تو آپ نے اس سے یہ شگون لیا نیک کہ سہیل چونکہ سہل سے ہے، تو سہل اس کے نام میں یہ مادہ ہے یا اس کا یہ معنی ہے، تو اس معنی مراد سے اچھا شگون لیا کہ چونکہ یہ اس میں نرمی پائی جاتی ہے اس نام میں، تو ہمارا معاملہ نرم ہو جائے، اب شرائط کسی سائڈ پہ لگ جائیں گی اور معاہدہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1616 ہے، اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے روانہ ہوتے، نکلتے، تو پسند کرتے تھے، آپ کو یہ بات اچھی لگتی کہ آپ یا راشد یا نجی یہ کلمات سنیں، کہ کسی کوئی راشد ہے نام کسی کا تو اس کو آواز دے رہا ہے، رہنمائی کرنے والے، ممکن ہے آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی رہنما کی ضرورت ہے، تو یہ امید اس سے توقع کی جاتی کہ مجھے کوئی اچھا رہنما مل جائے گا۔ یا نجی کا معنی ہے کامیاب، تو ممکن ہے جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں ہمیں کامیابی مل جائے گی، آپ یہ کلمات سننا پسند کرتے تھے، تو مطلب اس طرح کی باتیں سنیں تو اس سے اچھا شگون لے لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ 1616 نمبر روایت جامع ترمذی میں، سند اس کی صحیح ہے۔ ایک تیسری روایت ہے سنن ابن ماجہ میں 3536، مسند احمد میں 8393، صحیح ابن حبان میں 6121، مصنف ابن ابی شیبہ میں 26396، سند اس کی حسن ہے۔ اس میں محمد بن عمر بن علقمہ لیثی صدوق راوی ہے اور باقی سارے راوی ثقہ ہیں۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفال الحسن ویکرہ الطیارۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فال پسند تھی اور آپ بدشگونی کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ صورت تھی ایک درست جائز فال لینے کی، اور فال کی تاثیر کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دی۔ تو یہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، اور یہاں تک کہ نتائج خود نہیں اخذ کرنے چاہیے، نتائج اس میں اللہ پر ہی چھوڑے جاتے ہیں۔ باقی انسان ایسی چیزوں سے خوش ہو سکتا ہے، طبیعت اس کی بہتر ہو سکتی ہے، اور ایک اچھی امید جاگ سکتی ہے دل میں، بس یہاں تک کردار ہے اس فال کا، تاثیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری ہے ممنوع اور ناجائز فال لینا۔ تو یہ ایک مختلف طریقے ہیں، نام فال کا استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ فال کی پیچھے ہم نے ایک جائز صورت بیان کر دی تو لوگ اس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو صرف لفظوں کے ہیر پھیر سے چیزیں جائز یا حلال نہیں ہوتی، جو حرام چیزیں ہیں وہ حرام ہی رہتی ہیں، چاہے الفاظ کے جتنے بھی گورکھ دندے استعمال کیے جائیں۔ تو یہ ایک غیب طلبی کی شکلیں ہوتی ہیں، مختلف ذرائع جس کے استعمال کیے جاتے ہیں، قسمت معلوم کی جاتی ہے، کسی کے بارے میں اچھائی اور برائی کا اس کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے لیے یہ کام اچھا نہیں ہوگا، آپ کے لیے یہ کام برا ہوگا۔
تو یہ غیب کے متعلقہ خبریں ہیں جو سراسر حرام ہیں، اور ایک اگر اس انسان اس عقیدے کو درست مان لے تو یہ کفر اور شرک تک چلا جاتا ہے۔ تو ممنوع فعل کی مختلف صورتیں ہیں۔ طوطے سے فعل نکلوانا، کچھ پرچیاں ڈال دی جاتی ہیں، کسی پہ ہاں لکھا ہوتا ہے، کسی پہ نہ لکھا ہوتا ہے، کسی پہ لکھا ہوتا ہے آپ کا کام ہوگا، کسی پہ لکھا ہوتا ہے کام نہیں ہوگا، کچھ خالی پرچیاں ہوتی ہیں طوطے کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں، وہ جو اٹھا لے۔ اب اس انتخاب سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ یہ کام کرنا تھا، اللہ کا حکم ہے۔ اگر یہ پرچی نکلے کہ یہ کام نہیں کرنا، مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، میرے لیے یہ حرام ہو گیا، یہ مجھے غیب سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کا کام درست نہیں۔ اسی طرح رمل، ریت پہ لائنیں ماری جاتی ہیں، اور ایک مخصوص گنتی کے بعد اس کا نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اگر وہ مثبت میں ہو تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے یہ کام آپ کے لیے درست ہے، اگر وہ منفی میں ہو تو جس نے یہ کام کروایا ہوتا ہے یا خود انسان اس سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح علم جفر ہے، استخارے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں کہ جی فلاں استخارہ نکلوائے، فلاں سے استخارہ کروا لو، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ میں یہ کاروبار کروں نہ کروں، استخارہ کرنے والا استخارہ کے بعد رزلٹ بتاتا ہے کہ یہ کام آپ کا چلے گا نہیں چلے گا۔ تو یہ ناجائز شکلیں ہیں۔ استخارہ کی جائز صورت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس سے کسی سے استخارہ نکلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی عامل سے، کسی نجومی سے، کسی صاحب کرامت شخص سے۔ اس میں خود 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، فرض کے علاوہ 2 نفل پڑھیں، اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی دعا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بہتری ہو یا اس میں انسان کے لیے شر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ کر دیتا ہے، وہ بھی اس کی مرضی ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ جو سنت نبوی کے مطابق ہے۔ باقی استخارے کے ذریعے کسی کے غیب کے حالات معلوم کرنا، کسی کی قسمت آزمائی کرنا، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے دلائل ہم آگے بیان کریں گے۔ قرآن اندازی کے ذریعے، قرآن اندازی میں اسی طرح چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ہاں نہ میں کہ آپ کے لیے کام اچھا ہوگا برا ہوگا، پھر وہ پرچیاں نکالی جاتی ہیں اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کام غلط ہوگا یا آپ کے لیے کام صحیح ہوگا۔ اسی طرح قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک انتہائی معزز، محترم اور مقدس کتاب ہے، اس کا بھی لوگوں نے ناجائز استعمال شروع کر دیا۔ بھی یہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آئی تھی، اس کو پڑھو، تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، اس سے اپنے عقائد، نظریات پکے کر لو، اور آخرت میں کامیابی کے لیے بطور راہنما اس کتاب کو استعمال کرو۔ یہ ایک رشد و ہدایت کا منبع تھا۔ یہ طریقہ یہ اس لیے نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت، اس سے یہی چیزیں قرآن سے رشد و ہدایتی لے گی، اس طرح کے فعال ناموں کے لیے یا فعال نکالنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے یہ سوال بھی تھا ہمارا اس میں کہ قرآن سے فعال لینا، تو جس طرح بھی باقی چیزیں جو ہیں فعال کے حوالے سے، طوطے سے فعال لینا، رمل، جفر، استخارے اور قرآن اندازی، یہ فعال کی جو صورتیں ہیں، اسی طرح قرآن سے فعال لینا ہوتا کیا اس میں قرآن یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کام میں ماہر ہے، اس کے پاس جایا جاتا ہے، تو کہا جی قرآن سے ہمیں فعال نکال کے دو، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہتا ہے جی قرآن کی جو آیت نکالے اس میں اگر ہو امید ہو کسی چیز کی، اس میں خیر کے کلمات ہوں، تو کہا جاتا ہے یہ کام کر لو۔ اگر اس میں کوئی ایسے کلمات ہیں جس میں جہنم کی سزا ہے یا دیگر سزائیں ہیں یا قوموں کی ہلاکتیں ہیں، تو مطلب ہے یہ ایک اچھا شگون نہیں ہوگا، یہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی، اسے ایک بدشگونی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، یہ قرآن کا صریح انکار ہے، یہ قرآن کا صریح غلط استعمال ہے۔ تو یہ ایک ناجائز صورت ہے جس کی شرعی طور پر قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتوں سے لوگوں کی قسمتوں کے حالات معلوم کرنا اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، غیر طلبی کی جو ہے ایک کوشش کرنا کہ غیب کی باتیں معلوم ہو جائیں گی، یہ قرآن ہو یا کوئی اور چیز، اس کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا، اس سے غیب کی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے دلائل ہیں
سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حرام چیزوں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور اس میں جو حرام چیزیں ہیں اس کے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، قسمت آزمائی کرنا تم پر حرام ہے، جس طرح مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیزیں، گلا گھٹ کے مرنے والا جانور، چوٹ لگ کے مرنے والا، گر کے مرنے والا، سینگ لگ کے مرنے والا، اور جسے درندے چیر پھاڑ دیں، یہ سارے ہی جانور حرام ہیں۔ اور جو جانور آستانوں پہ، تھانوں پہ ذبح کیے جائیں وہ، اور اس کے ساتھ فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، ذالکم فسقن، یہ کام قسمت معلوم کرنا، غیب پر اطلاع پانا تیروں کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ میں ہی آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ کامیابی پاؤ۔ تو ان آیات میں قسمت آزمائی کے لیے تیر استعمال کیے جائیں یا غیب پر اطلاع پانے کے لیے کوئی اور سورس طریقہ اختیار کیا جائے، یہ سراسر ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اشرف الحواشی ہمارے ہاں معروف تفسیر ہے اردو میں، اس کے مؤلف ہیں حافظ مولانا محمد عبدہ الفلاح، لکھتے ہیں بعض مفسرین نے یہاں ازلام 500 سے تیروں سے مراد تقسیم کے لیے تیر لیے ہیں، جو زمانہ جاہلیت میں جانور گوشت بانٹنے میں استعمال ہوتے تھے، اور وہ جوئے کی ایک صورت تھی جسے ہمارے زمانہ میں لاٹری کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ترجمہ میں اسی کو ملحوظ رکھا گیا، لیکن اکثر مفسرین نے مثلا یہ بھی مراد ہے اس آیت سے کہ لاٹری کے لیے قسمت آزمائی کے تیر استعمال کرنا، یا شطرنج یا کوئی اور نرد وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہوں گی۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس سے مراد وہ تیر لیے ہیں جن سے مشرکین مکہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ پیش آمدہ سفر، جنگ یا کسی معاملہ میں ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ تیر قریش کے سب سے بڑے بت حبل کے پاس رکھتے تھے، ان میں سے کسی تیر پر امرانی ربی، یہ لکھا ہوتا تھا کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم یہ کام کر گزرو، اور ان میں کسی پر نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، یہ لکھا ہوتا تھا۔ کوئی تیر خالی ہوتے تھے، اس پہ کچھ تحریر نہیں ہوتی تھی، تو عرب لوگ کسی پیش آمدہ معاملہ میں وہ تیر گھماتے اور جو تیر نکل آتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ نرد اور شطرنج بھی اسی میں داخل ہیں، اور نجومیوں کا حساب لگا کر قسمت بتانا بھی اسی کے تحت آتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام شکل ہے۔ یہ اشرف الحواشی میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے تحت انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ مفسر قرآن حافظ ابوبکر محمد بن عبداللہ المعروف ابن العربی مالکی لکھتے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے کہ قسمت آزمائی کے ذریعے پانسے کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا، یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری قسمت جو ہے، قسمت جو تمہیں یا تمہارے لیے جو تقسیم ہوئی ہے وہ تیروں کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ تو یہ تو ایک حرام اور نافرمانی کا کام ہے، اور ایک علم الغیب حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں جسارت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے ان یتعرض للغیب ولا یطلبہ، کہ وہ غیب پر ایک طبع آزمائی کرے اور غیب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ فإن اللہ سبحانہ قد رفعہ بعد النبی الا فی الرؤیا، یہ کام تو اللہ کے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، غیب کی باتیں بتانے والا۔ ہاں اچھے خوابوں میں کبھی اس طرح کی صورت بن جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ آگے لکھتے ہیں فَإِن قِيلَ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَبُ ذَلِكَ فِي الْمُصْحَفِ، اگر یہ سوال کیا جائے کہ قرآن کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرنا یا قسمت کی معلومات حاصل کرنا، کیا یہ جائز ہے؟
قلنا لا یجوز، تو اس کے جواب میں ہم کریں گے بھئی یہ عمل ناجائز اور حرام ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْمُصْحَفُ لِيُعْلَمَ بِهِ الْغَيْبُ، کیونکہ مصحف اس لیے نازل ہی نہیں ہوا کہ اس کے ذریعے غیب کی باتیں معلوم کی جائیں۔ اس کی آیات کھول کے بیان کر دی گئی ہیں، اس کے کلمات تحریر کر دیے گئے ہیں، یہ غیب سے روکنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهِ، اس لیے قرآن اس صورت میں کہ قرآن کے ساتھ تم غیب کی باتیں معلوم کرو اور فال نکالو، اس میں مشغول نہ ہو اور نہ کوئی اس طرح کی جسارت کرے۔ یہ احکام القرآن ابن عربی کی ہے، دوسری جلد 31 نمبر صفحہ۔ مبارک بن محمد امیلی امین مال جمعیت علماء مسلم الجزائر، یہ 1945 میں فوت ہوئے ہیں۔ مبارک بن محمد جزائر کے جمعیت علماء اسلام کے یہ امین المال تھے، مثلا جو بیت المال تھا اس کے امین تھے۔ لکھتے ہیں یہاں بدشگونی میں اور نیک شگون فال میں فرق ہے کہ نیک فال لینا یہ بدشگونی کے بالکل خلاف ہے، لیکن کبھی اس میں گڈمڈ کی جاتی ہے اور ان دونوں کو ایک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جو نیک شگون ہے اصل میں شرعی طور پہ یہ جائز ہے، اچھا عمل ہے کہ تم کوئی بات سنو جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے موافق، اور وہ کام تم ایک اس امید سے کر گزرو کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے۔ تو الفروق امام قرافی کی کتاب ہے، یہ مالکی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ام الفال الحرام ہو، لیکن جو حرام فال ہے، فال کی جو حرام صورت ہے فال نکالنے کی، وہ ترتوشی الفروق کے تعلیق میں لکھتے ہیں ان اخذ الفال من المصحف وضرب الرمل والقرأۃ والضرب بالشعیر وجمیع هذا النوع حرام۔ مصحف قرآن سے فال نکالنا، ریت پر لکیریں کھینچنا، قرآن اندازی کرنا جس سے غیب کی باتیں معلوم کی جائیں، جو پھینکنا، گنتی کے بعد مثبت یا منفی کے بعد فیصلہ نکالنا کہ یہ کام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اور اس طرح قسمت معلوم کرنے کی تمام صورتیں حرام ہیں، کیونکہ یہ تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کے باب میں شامل ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایک کا تعلق بنتا ہے، تو یہ صورت اس لیے ناجائز ہے۔ یہ کتاب ہے ان کا رسالۃ الشرک و مظاہرہ، صفحہ نمبر 215 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ اسی طرح وکذالک من اخذ الفال من المصحف وغیرہ انما یعتقد هذا المقصد ان خرج جیدا اتباعه اور ردیا اجتنبه۔ قرآن سے فال نکالنے والا اور اس کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہیں، دیگر طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں فال نکالنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے غیب کے بارے میں حوالے میں معلومات یا اطلاع پانا۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پسند کی بات نکل گئی، اچھی چیز نکلی تو وہ اس کی پیروی کرے گا، ہاں میں جو ہوگی، اور اگر نہ میں ردی چیز نکلی تو وہ اس سے بچے گا۔ تو یہ عین قسمت آزمائی کے تیروں کے ذریعے جو قسمت آزمائی کی جاتی تھی وہی صورت بنتی ہے۔ تو قرآن میں اس کی حرمت واقع ہوئی ہے، اس لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ معارج القبول بشرح، یہ شرح سلم الوصول ہے، تیسری جلد 993 نمبر صفحہ۔ اس کے مؤلف حافظ بن احمد بن علی حکمی متوفہ 377 لکھتے ہیں فعل کی جو جائز فاعل ہے اس کی شرط یہ ہے اللہ یعتمد علیہ، کہ اس پر اعتماد نہ کیا جائے کہ جو میں نے توقع کی ہے، امید کی ہے، خوب ویسے ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایک امید کی جا سکتی ہے۔ وہ اللہ یکون مقصوداً، اور مقصود یہ نہ ہو کہ میں نے باقاعدہ کوئی پروگرام یا پلاننگ کے تحت وہ کر رہا ہے، ایک فال نکال رہا، فال لے رہا ہے، بل ان یتفق للانسان، بلکہ یہ جو جائز صورت ہے فال کی، یہ تو اتفاقی انسان کے لیے صورتحال پیش آتی ہے۔ ذالک من غیر ان یکون له علی بال، اس میں اس کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ومن البدع الذمیمۃ والمحدثات الوخیمۃ، یہ مذموم بدعات اور
یہ خرافات میں سے، انتہائی گھٹیا خرافات میں سے ماخذ الفال من المصحف، قرآن سے فال لینے کی صورت بنتی ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ اتِّخَاذِ آیاتِ اللَّهِ خُضُوًا وَلَعِبًا وَلَهْوًا، یہ صورت قرآن سے فال نکالنا یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق، کھیل اور ایک لہو کی شکل اختیار بن جاتی ہے۔ یہ جو کام کرتے ہیں قرآن سے فال نکالتے ہیں، بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر یہ جو قرآن سے فال نکالتے ہیں اس کے بھی نتائج کیسے نکال سکتے ہیں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا حل ہوگا جو قرآن کھولے اور قرآن کھولنے کے بعد یہ آیت ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، سورہ مائدہ کی آیت ہے، تو مطلب اس کی کیا فال نکالے گا؟ اور اسی طرح وغضب اللہ علیہ ولعنہ، سورہ نساء کی اگر یہ آیت نکل جائے تو اس سے کیا فال نکالے گا؟ اس طرح کی بڑی آیات ہیں جس میں قوموں کی ہلاکتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا جو ہے کہ برے میں کلمات کہیں یا مذمت کے کلمات کہیں تو اس کو کیا فال نکالے گا؟ کہتے ہیں بھی ان سے یہ سمجھ نہیں آتی، اس نے ایسے نتائج کچھ نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے فال نکالنے کی سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی یہ مروان خاندان کا کوئی فرد تھا۔ یہ بھی ایک فرضی بات ہے، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے انہوں نے فال نکال لی، تو فال نکالنے کے لیے انہوں نے مصحف کھولا، تو جو ہی مصحف کھولا تو اتفاقاً یہ آیا تھا کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فتح مانگی تو ہر سرکش، ہٹ درم، ضدی شخص ناکام نامراد ٹھہرا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت تھی۔ تو کہتے ہیں یہ آیت اس نے کھولی اور غصے میں آ گیا اور اس نے مصحف پھاڑ دیا تھا غصے سے آ کے۔ تو اس بارے میں اور بھی باتیں ہیں، مقصود یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں بدعت کبیحہ ہے، برا عمل ہے، تو اس طرح کی فعل ناجائز اور حرام ہے۔ امام قرافی، یہ ان کی کتاب ہے الفروق للقرافی، چوتھی جلد 240-41 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں حرام فعل، اس کے بارے میں علامہ طرطوشی لکھتے ہیں مصحف سے فعل نکالنا اور ریت پہ لائنیں لگانا، قرآن اندازی کرنا، مختلف ناجائز صورتیں جو ہیں قرآن اندازی کے، مثلا قسمت معلوم کرنے کے لیے جوں پھینکنا کہ دانے گننے کے بعد نفی جمع کر کے حساب لگایا جائے، اور اس طرح کی تمام صورتیں حرام ہیں، اور یہ تیروں سے قسمت آزمائی اس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اس صورت کو ناجائز اور حرامی قرار دیا ہے قرآن سے فال نکالنے کو۔ تو اس طرح کے کچھ اور بھی ہیں، تفسیر المراغی ہے، اس میں بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ یہ جاہلیت کا ایک طریقہ ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں یہ تفسیر مراغی، چھٹی جلد 51، 52، 53 صفحے پہ یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن سے فال نکالنے کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں بعض جاہل لوگوں نے مشرکین کی روش اختیار کی، جاہلیت کے مشرکین کی یا ان کے مشابہ چیزیں اختیار کی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تسبیح کے ذریعے قسمت معلوم کرتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ گنتے جاتے ہیں، تو کسی پہ ہاں کسی پہ نہ، تو کرتے کرتے آخری دانہ جو ہاں یا نہ کا ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے کہ یہ بات آپ کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، آپ کا کاروبار چلے گا یا نہیں، آپ کی شادی کامیاب ہوگی یا نہیں، آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ کامیاب آپ ٹھہریں گے ناکام ٹھہریں گے۔ تو کہتے یہ مشرکین کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کو تو اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کا نام وہ استخارہ اور فال بھی لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ ایک مخصوص گروہ مختص کر دیتے ہیں جو تسبیح کے دانے پڑھتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے دانے کو حرکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک پر تو یہ کام کر لے، دوسرے دانے پہ کہتے ہیں یہ کام لا تفعل لکھا ہوتا ہے یہ کام نہیں کرنا، اور آخری دانہ جو نکلتا ہے کرنے یا نہ کرنے کا اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے استخارے کا یا قسمت معلوم کرنے کا۔ اسی طرح کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے فال لیتے ہیں یا قسمت آزمائی کرتے ہیں، قسمت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ لوگ باطل پرست ہیں، حق سے ہٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی اس پر اس طرح کی کوئی نص بیان نہیں ہو کہ قرآن کو فعال کے طور استعمال کیا جائے۔ تو یہ ایک بدعات ہیں اور غلط طریقے ہیں جس سے ہر حال بچنا چاہیے۔ تو یہ بالکل ہی ایک حرام صورت تھی قرآن سے فال لینے کی، تو اس کی شریعت میں کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو غیب کے حالات سے صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں، تو کسی اور ذریعے سے غیب معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس عقیدے کو درست سمجھے کہ کوئی اور طریقہ ہے غیب معلوم کرنے کا، تو بھئی یہ تو ایک شرک اور کفر کی صورت بن جاتی ہے جو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ایسی بری عادات سے جان چھڑانی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھیں۔ اگر حالات اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اگر آپ کسی مصیبت آفت میں مبتلا ہیں تو صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، التجا کریں، اللہ تعالیٰ حالات بدل دے۔ تو اس طرح کے ناجائز کاموں سے اللہ تعالیٰ کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔